صفا اور مروہ، صفا اور مروہ دوارا گونڈئی دیکھ پوئے گے، یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، ابھی بھی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر میں اماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صفا مرد کا نام ہے اور مروہ عورت کا نام ہے، مروہ عمران۔ زنیا فی الجاہلیۃ الکعبہ وجعلہم اللہ جبلین، ان دونوں نے کعبے کے اندر بچھیلی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پہاڑیاں بنا دیا، بطور عبرت کے لوگ وہاں بھیجے جاتے تھے۔ لیکن اس وقت تاریخ جو اسلامی ہے وہ حضرت حاجر سے ہے، نہ کہ ان لوگوں سے۔ تو اعتراض یہ تھا کہ یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، تم کیوں چکر لگاتے ہو؟ جواب، بت غلط لوگوں کے رکھے ہوئے تھے، بت تو تم نے کعبے میں بھی رکھے ہوئے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے۔ شعائر جمع ہے شعیرہ، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں شاعر اللہ 5 ہے، رسول اللہ، کتب اللہ، کعبۃ اللہ، مساجد اللہ، صلوات اللہ۔ شاعر اللہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 5 ہے، خدا کے پیغمبر تو علماء اور اولیاء بھی۔ کعبۃ اللہ پوری دنیا کی مسجد اور مدرسے۔ کتب اللہ سارے جہان کی دینی کتابیں، اور صلوات اللہ اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز۔ نہ جانے کس مناسبت سے شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں اور حجت اللہ میں یہ بات لکھی، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ حج کے اندر قربانی کے جانور کو کہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہاں صفا و مروہ کو شاعر کہا، اور سورۃ مائدہ کے اندر حلال جانوروں کو کہا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، جن جانوروں کو کاٹنے کی اجازت نہیں، یا جو حلال جانور احرام میں نہیں کاٹے جائیں گے ان کو حلال سمجھنا گناہ ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ داڑھی بھی شعائر اللہ میں ہے، اس سے بھی اسلام ٹپکتا ہے، اسلام کی عظمت، بھلائی، محبت اور اتباع معلوم ہوتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے۔ ومن حج البیت واعتمر، جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، ہر حج تو یقیناً فرض ہے اور عمرہ حنفیہ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے، امام احمد کے نزدیک دونوں فرض ہے۔ ولا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی اعتراض نہیں ایسے آدمی پر کہ وہ طواف کرے یہاں کا بھی، کعبے کا طواف کہلاتا ہے، اور صفا مروہ میں دوڑ اور چلنا سعی کہلاتی ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جس نے بھلا کیا اچھائی کا، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ قدردان اور جاننے والے ہیں۔ شاکر، قدردان۔ ایک نیکی کی 10 نیکیاں اور 700 اور 7000 تک پہنچتی ہے، اور اگر تبلیغ میں چلے گئے تو 49 کروڑ ہو جائے گی۔ فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ قدردان اور جاننے والا ہے۔ کسی صلے اور بدلے کے لیے 2 صفت چاہیے، ایک تو بدلہ دینے والے میں قدر ہو تو کہا شاکر ہے، دوسرا ایک قدر تو ہے لیکن علم بھی تو ہو کہ ہم کتنے مخلص ہیں، فرمایا علیم، سب کچھ جاننے والا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا ہے روشن دلیلوں میں سے اور ہدایت میں سے، کہتے بینات آیات، اور ہدا قرآن کریم کے دعاوی۔ دوسری تفسیر،
بینات سے مراد قرآن اور ہدا سے مراد سنت. تیسری تفسیر بینات سے مراد پیغمبرانہ اعجاز اور ہدی للمتقین سے مراد قرآن. جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے نازل کیا روشن دلیلوں میں سے اور ہدایت کے ساز و سامان میں سے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا وہ لوگوں کے لیے کتاب میں قرآن میں. وہ لوگ جو مسئلے چھپاتے ہیں لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ سنتیں کون کون سی ہے اور بدعت کیا ہے، عقیدے کا شرک اور ناجائز کاموں سے لوگوں کو نہیں چھپاتے، لوگوں کو نہیں بچاتے اور کہتے جی بڑا مسائل ہیں لیکن 12 مسلمان بس متفق رہے متحد رہے. یہ فکر آپ کو ہے، یہ نبی کو اور قرآن کو نہیں کہ یہ فکر ہے. غلط بیان ہی کرتے، چور چکوریوں کے عادی ہو چکے ہو. ایک آدمی خنزیر کا گوشت کھائے اور آپ کا اس میں اختلاف کھا سکتے، بکرے کی جگہ کتے کا گوشت کھائے اور آپ خاموش متعین منافق. قرآن سے پوچھو ان بے ایمانوں کا. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، وہ جو ہم نے اتارا من البینات والہدی، روشن دلیلوں میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب میں. جو لوگ چھپاتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں اللہ. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. اتنی سخت وعید آئی.